ہر قسم کے کپڑوں کے لیے آج ہی تشریف لائیے JK گارمنٹس، نزد عثمانیہ ترکاری مارکیٹ، کپڑا بازار، رائچور۔ ناظرین، شہر کے رسول فنکشن ہال میں ایک انتہائی روحانی، نورانی اور فیضانی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 100 سے زائد آثار مبارک کی زیارت کرائی گئی، ساتھ ہی ساتھ متبرک پانیوں کو حل کر کے عوام کو پیش کیا گیا، جن میں بالخصوص 100 سے زائد جو آثار مبارک ہیں ان میں قابل ذکر زلف مصطفیٰ، موئے مبارک، مزار مصطفیٰ کی مٹی، خاک شفا، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زلف مبارک، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زلف مبارک، اور حضرت سیدنا پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کالی کملی کا حصہ، خانہ کعبہ کا غلاف کا حصہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار پاک کی مٹی، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے مزار پاک کا غلاف، حضرت بی بی رحمت بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پاک کا غلاف مبارک، جنگ احد کا پتھر جس سے آج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک کی مٹی، وہ تسبیح خاتون جنت ماں بی بی فاطمہ کی دونی مبارکہ کا حصہ، حضرت سیدنا امام حسین مقام شہادت کی مٹی، تسبیح صحابی رسول حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک، حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کا غلاف، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے مزار پاک کے غلاف، عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کا غلاف مبارک، اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ و حضرت سیدہ بی بی النساء اماں جان کے مزارات کے غلاف مبارک، مسجد قبلتین کے مقام کے زیتون سے بنی تسبیح، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہرات شریف افغانستان کے مزار پاک کا غلاف مبارک و تسبیح، حضرت شیخ شاہ ولی و حضرت شاہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کے غلاف مبارک، حضرت سید علی میرا داتا رحمۃ اللہ علیہ کے غلاف مبارکہ کے علاوہ کئی آثار وغیرہ موجود تھے۔ اس موقع پر کئی ایک معززین نے، کئی ایک مشائخین، علماء اکرام اور قائدین نے اس محفل میں شرکت کی، جن میں جلسے کی صدارت بارگاہ حضرت قطب رائچور کے صدرنشین مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی نے فرمائی، جبکہ بطور مہمانان خصوصی سید شاہ حافظ پیر قادری الخمیسی چشتی القادری کے علاوہ سید شاہ امین الدین قادری البصری، قاری علامہ مولانا رفیق احمد عماری خطیب امام جامع مسجد امین خلا کے علاوہ قائد قوم و ملت جے ساجد سمیر رکن بلدیہ وارڈ نمبر 15 اور سابقہ وقف صدر محمد رسول، کمرشل ٹیکس انسپکٹر سید شوکت اور دیگر بھی موجود تھے۔ ان آثار کو وسیلہ بنا قائم کرنے کے ایک بہترین موقع موجود ہوا ہے، اور وزیر اعظم ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، ایسے آثار شریف کی زیارت کے آپ کو موقع زیارت سے زیادہ عنایت کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدس محاذ عزت محاذ حضرت پیر حضرت سید اشرف رضا صاحب اللہ حفظہ اللہ، صدر نشین آستان عالیہ قطب رائچور قطب اللہ حضرت سیدنا شمسارہ حسینی رحمہ اللہ، برادر حضرت علامہ مولانا الحاج محمد رفیق احمد صاحب اللہ، اور میرے برادر حضرت علامہ مولانا سعید احمد پیر صاحب اللہ حفظہ اللہ، دیگر شہنشین پر تشریف فرما، اور
آپ نے حضرت علامہ رفیع صاحب اللہ سے خطیب المعاملات جس سے سماعت فرمایا ہے برکات آثار شریف یقیناً درود پاک پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. پہلی مرتبہ سرزمین نشید ہے ترکی سے ترکی ایسا ملک ہے ساری دنیا میں جہاں پر آثار شریف 600 سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ آثار شریف موجود ہے. جبکہ اسلام کا آغاز ہوا حجاز مقدس سعودی عربیہ سے, وہاں اتنے تبرکات نہیں ہیں جتنے ترکی میں رکھے ہوئے ہیں. پہلی مرتبہ آپ لوگ زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے. حضرت نے ابھی جیسا حکم فرمایا کہ آپ اپنے آنکھوں میں آنسو لائیں, درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی منتوں کو, مرادوں کو, مقاصد کو معروضات کرتے ہوئے آگے بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ان دعائیہ کلمات کو قبول فرمائے گا. گزشتہ سال گجرات کو ترکی سے 48 انچ کے تھے. یہ زندہ معجزہ آپ کو بتا رہا ہوں. آج جب ہم 48 انچ کے زلف مصطفیٰ کو رکھے, اس سال جب اس کو دیکھا گیا تو 55 انچ کے ہو گئے. یہ زندہ معجزہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کانچ کے بوتل میں ہم اس کو رکھے تو اب وہ پلٹ کے پھر واپس آ رہے ہیں. اتنے طویل ہو رہے ہیں کہ اس کے لیے اور مزید جو ہے نا بڑا جو ہے اس کا پیپ بنانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں گے, یقین جانیے مجھے تو ایسا محسوس ہوتا. ابھی حضرت نے فرمایا جب آئے 2 مہینے پہلے ہمارے پاس, تو یقین جانیے کہ آپ کی زلف مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضرور آنکھوں میں آنسو آئیں گے. یہ تصور ہوگا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ میری کیفیت ہوتی ہے, میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. جیسا کہ حضرت نے فرمایا آنکھ سے آنسو آئیں اور آپ زیارت کریں انشاءاللہ. آپ پھر دیکھیے کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے. آپ نے مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھے ہوئے, اس کی دیدار سے آپ جو ہے نا مشرف ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں, داماد بھی ہیں, خلیفہ صاحب بھی ہیں. حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حسن مبارک کو دیکھیں گے. حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے زلف مبارک کی آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ تعالی. خانہ کعبہ شریف کا خلاف مبارک جب ہمارے استاد الاساتذہ جو ان کو خلافت سے سرفراز فرمائے, رئیس المفسرین حضرت علامہ مسیح شاہ طاہر نظوی قادری رحمۃ اللہ علیہ سرکاری حکم نامے پہ, سرکاری خرچ پہ جب سعودی عربیہ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے, تو آپ کی اشعار عربی میں ارشاد فرمائے. تو شاہ فہد حرمین معظمین کے جو ہے نا خادم تھے, وہاں کے کنگ تھے, پرنس تھے, انہوں نے اشعار سننے کے بعد آپ کو تحفے میں خانہ کعبہ کا غلاف مبارک پیش کیا. تو اس کا کچھ حصہ حضرت نے ہم کو عطا فرمایا, وہ بھی آپ اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ تعالی. تمام سندیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے میدان میں کالی کملی میں ہم گناہگاروں کو چھپائیں گے. اس کے کچھ حصے آپ کے مشاہدے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایمان میں تاثیر کے لیے, روح میں بالغی کے لیے آپ ضرور مشاہدہ فرمائیں گے. ہماری ماں بہنوں نے اتنی تعداد میں یہاں پہ حاضر ہوئی, اور ابھی کچھ خواتین مایوس ہو کر واپس گئی کہ حضرت فرمائے ہمارے مولانا احمد بن حسین صاحب اللہ نے نہیں, پھر مغرب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کرائیں گے. سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جہاں وہ مبارک ہے, 2 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے متعین ہوتے ہیں. فرشتے بھی یہاں پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار میں درود پاک پر لوگ بھی مستغرق ہیں. آپ بہت ہی ادب کے ساتھ, بغیر کسی دھڑکن پھیل کے, اطمینان سکون کے ساتھ زیارت کی. زیارت کے لیے آپ کو ہمارے ساتھی حضرت علامہ سید احمد حسینی پیر صاحب کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا. یقین جانیے 2017 میں اوسگی میں ایک غیر مسلم لڑکا جو بی ٹیک کر رہا تھا, وہ پانی جو ہے پلانے کا اصرار کیا اور جلوس کے ساتھ ہمارے ساتھ آیا. نہیں معلوم کیا تھا اس کے دل میں. جب پانی پلایا گیا تو تیلگو میں اس نے کہا کہ నేను ఇస్లాంలో చేరతా సార్ మీరు నాకు ఇస్లాంలో తీసుకోండి. ارے وہ پانی پینے کے بعد ایسے پانی یا تبرکات رکھے ہوئے جو 100 کے قریب ہے. میں خود 17 پانی جو 2018 میں گیا تھا عمرے کے لیے رمضان میں, تو میں خود مدینہ شریف سے جہاں پر بیر شفا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں آپ کے اور تمام صحابہ کو شہید کرنے کے لیے نوز باللہ غریب کفار نے مکہ نے زہر ملا دیا, آپ اپنا لعاب رحم اس میں ڈالیے. تو سرکار نے تشریف لے کر اپنا لعاب رحم ڈالا, تو کیا ہوتا ہے کہ پانی پورا زہر آلود جا کر شفا کا جو کنڈا بن جاتا ہے, شفا کی گولی بن جاتا ہے. جانیے ایسا پانی آپ کے پاس یہاں رکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تمام زمزم میں ملا کے رکھے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے پانی ہے متبلی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے
تو پانی کے ایک قطرے کو صحابہ کرام گرنے لیتے تھے, اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے, کوئی پی لیتے تھے, کوئی سینے سے لگا لیتے تھے, کوئی سر پہ رکھ لیتے تھے. زمین بھی کہی تھی اے مقدس جماعت صحابہ کرام کی, مجھے بھی کچھ پانی جو ہے نا زمین میں آنے دیجیے, میں بھی پینا چاہتا ہوں, طرف نہیں ہے زمین. کوئی شاعر اس کو شعر میں یوں کہتا ہے, صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو, صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو, وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا. سند کے ساتھ انہیں صحابہ کرام کی یہ وضو کا جو پانی کا قطرہ ہے ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے لیے رکھے گئے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ بھی پلایا جائے گا. بزرگ اور دوستوں, کئی ایک تبرکات ہیں, میں نام لے لیا, بالکل مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا. تابوت سکینہ کیا ہے؟ جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں, کسی کی تصویر ہے, کسی کے جو ہے نا بنیان مبارک ہے, کسی کا کرتا مبارک ہے, چکا مبارک ہے, کسی کے کھڑاوے ہیں, کسی کا عصا ہے, کسی کے کچھ ہے, کسی کے کچھ ہے. تو اس تابوت سکینہ کو رکھ کر بنی اسرائیل کی قوم جب کبھی قحط ساری ہوتی, 7 سال تک بارش نہ ہوتی, اس کو صندوق کو رکھ کے سامنے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ فوری بارش کا ذکر فرماتا. اگر آفات بلیات سے بچنا ہے, اس کو رکھ کے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرماتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک اپنے امامہ میں رکھتے. ایک مرتبہ آپ پیچھے گر گئے, آپ کا امامہ گر گیا, آپ نے فرمایا فوری امامہ اٹھا کر دو, میرا شملہ اٹھا کر دو. صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں ابھی ختم کرنے کو تم کو, اور تم کو شملے کی پڑیں گے. آپ نے فرمایا پہلے دو, آ کر دیے پہلے, تو الحمدللہ اس کے بعد جنگ پوری جیت دی گئی. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ آخر شملے کو کیوں پوچھ رہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پابندی کے ساتھ دو زلف مبارک, دو گیسو مبارک عطا کر کے ارشاد فرمایا, اے خالد بن ولید, جب تک یہ تمہارے پاس نہیں, اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنے دے گا. بطور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے, سرکار کے سر پہ زلف میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. تو آپ تشریف لے جائیں گے تو اطمینان سکون کے ساتھ درود پاک پڑھ کے, پہلے آپ حضرات ایسے کھڑے رہیے, ہمارے بزرگان دین ہیں, مشائخ ہیں, علماء کرام ہیں, وہ تشریف لے جائیں گے, پہلے زیارت کریں گے, اس کے بعد آپ حضرات ایک ایک کر کے تشریف لائے. تو بڑی مہربانی, بڑی عنایت ہوگی, آپ بے فکری کے ساتھ رہیے. ایک ایک کو پانی بھی پلایا جائے گا. ہمارے حضرت مولانا احمد بن حسین صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ پانی لوگوں کو خاص ضعیف حضرات ہیں ان تک پہنچے. ہم پانی نہیں دے رہے, کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ناپاک اس کو نہ چھوڑے. آپ چھینکے ناپاک رہیں گے, اس میں جو ہے نا کیڑے پیدا ہو جائیں. آپ خود دیکھیں گے, بالکل احتیاط کرنا ہے, بہت ہی احتیاط کرنا ہے, ادب کرنا ہے. جب تک ادب احترام نہیں کریں گے کوئی فیض آنے والا نہیں. کھلی کھلی بات بتا رہا ہوں. بزرگوں اور دوستوں, یہ بھی پانی آپ کے لیے تبرکات کے لیے رکھا گیا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لوگ لے کے پھرتے ہیں, لیکن ایسی چیزوں کی جو ہے نا زیادت نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کی مٹی مبارک یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک شفا آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے. حضور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے مزار پاک کا غلاف آپ کے پاس یہاں پہ زیارت کے لیے رکھا گیا ہے. حضرت بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلاف مبارک یہاں پر رکھا گیا ہے. کئی تبرکات, کئی ہم اقسام کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. حضرت مولانا خیرات حضرت علی رضا کے مزار پاک کی تسبیح آپ کو یہاں پر ملے گی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں شہید کیا گیا تھا, آپ کا خون مبارک گرا تھا, اس کی مٹی سے بنائی گئی تصویر, مٹی سے بنی ہوئی تصویر آپ کو زیارت کے لیے رکھی گئی ہے. آپ دیکھتے جائیے, زیارت کرتے جائیے, اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے جائیے. اور بزرگوں اور دوستوں, یہ بچے بہت محنت کر کے یہاں پر جو ہے نا یہ آپ کے پاس تبرکات لائے. حضرت حکم فرمائے, فقیر اس بات کو جو ہے سلاخوں پہ رکھتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میراث شریف آپ حکم فرما رہے ہیں. ضرور آپ لوگوں کی عقیدت محبت سارے جگہ ہم ملک بھر میں جاتے ہیں, لیکن ہر جگہ کی بات, رائچور کی بات ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا جوش, ولولہ, جذبہ, عقیدت کیسا ہے. دیکھیے لوگ الحمدللہ آتے ہیں تو کوئی بدنسبی نہیں ہوتی ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. میں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد کے لوگ آتے ہیں, مرد و خواتین, اور زیارت کرتے ہیں. یہاں کے علماء کو ہمارا سلام, یہاں کے مشائخ کو ہمارا سلام, یہاں کے خانقاہوں کو ہمارا سلام. ایسی ٹریننگ, ایسی تربیت دی ہے الحمدللہ, ہم کو کبھی جو ہے نا کسی کو بولنے کی بھی نوبت نہیں آتی. ایسے باادب لوگ ہیں, ایسے مؤثر لوگ ہیں یہاں رہتے ہیں کہ سرکاروں کے جو ہے نا سائے میں پڑھتے ہیں. قطب الاقطاب حضرت رائچور رحمہ اللہ کے حضرت تاج الدین اولیاء, حضرت نور دریا رحمہ اللہ, بڑے بڑے آستانے یہاں پر ہیں. ان کے بزرگوں کی جو ہے نا چھت چھائے میں آپ لوگ رہتے ہیں. تمام سلاسل کے لوگ ہیں, ہم سب کا استقبال کرتے ہیں, دینی خیر مقدم کرتے ہیں. آپ تمام آئیے, تشریف لائیے, ضرور آئیے. آپ جو بھی یہاں پر, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث پاک ہے, تحابوا ہدیات و فاضلہ سے محبتیں بڑھتی ہے. جو اپنی کوشش ہے, جو اپنی محنت ہے, اپنی جو کچھ آپ نظر و نیاز کے آپ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آثار شریف بڑھتے جائیں گے. ان تبرکات کے لیے بچے محنت کر رہے ہیں, جذبات کو
ان کے بھی آپ لوگ خراج تحسین اس انداز میں پیش کیجیے. اپنی جو حیثیت رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن رکھیں. میں آپ کی نظر انشاءاللہ تعالیٰ مزید تبرک کا اور اس میں اضافہ ہونے اور قوم تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. میں تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندگان خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے شکر گزار نہیں کرتے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا بھول گیا. ہمارے مارکز کے ایک شیخ جن کو جو ہے ایڈس کی بیماری ہوئی, آپ یقین جانیے اگر ہم جو ہے نا ادب قاعدے کے ساتھ محبت کے ساتھ اس پانی کو ہم یہ سمجھ کر تصور کر کے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے ذریعہ شفا اور صحت یابی کا بنے گا. وہ عرب کے شاعر جو مارکز میں رہتے ہیں انہوں نے کہا قسم دے کر میرا نام مت بتائیے صاحب, مجھے بالکل شرمسار نہ کیجیے. تو میں نام نہیں بتاؤں, ایک شخص بتاؤ. کیوں اس لیے بتاؤں ضمن کہ ان کی کیفیت آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. اور ایسے کئی لوگوں کو جو کرونا وائرس آنے والا تھا یا آ چکا تھا یا دواخانوں میں تھے, الحمدللہ یہ پانی پہنچائے. پانی پینے کے بعد صحت یابی کے ساتھ آیا. مارکس میں رہتے شیخ چاؤش, انہوں نے ایڈس کی بیماری میں 3 مہینے کا جو کچھ ٹائم دیا مارکس کے شیخ کو ایڈس ہونے کی وجہ سے. یہ رپورٹ پازیٹیو آئی تھی. میں نے جب یہ پانی دیا ان کو تو پانی سے میں نے کہا 40 دن آپ کو اللہ صحت دیں گا اللہ چاہے. انہوں نے پانی دیا, 22 دن کے بعد پھر ٹیسٹ کرایا کیونکہ بہت کم دن رہ گئے میرے مرنے کے. مردوں کی جیتوں کی کیا ہے کہ نہیں مروں. جب گئے 22 دن کے بعد 40 دن میں نے کہا تھا 22 دن کے بعد گئے, جب ٹیسٹ کرائے تو پازیٹیو سے رپورٹ نیگیٹو میں آ گئی. یہ سرکار وسلم کے دعا میں رہنے کا زندہ معجزہ ہے. سرکار کے آقا دو جہاں صاحب, میں خود 2018 میں عمرے کو گیا تھا اس شفا کے کنویں میں جو بالکل تھوڑا مختصر پانی ہے. ایک ہمارے ساتھی کو اتارا, وہ نیچے جو ہے نا رسی پکڑ کے اتر کے پانی لے کے آئے. الحمدللہ وہ تمام پانی گرا دیے گئے ہیں. الحمدللہ اطمینان سکون کے ساتھ یہ گرائیے گا نہیں, وہ آپ لوگ ذمہ دار رہیں گے, گرانا کرنا نہیں ہے. الحمدللہ جب زلف مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں تو جسم پہ روٹے کھڑے ہوتے ہیں جیسا حضرت نے ارشاد فرمایا. یقین جانیے کہ آپ کے آنکھ میں ضرور آنسو آئیں گے. آپ لوگ لائن بنا کے کھڑے رہیے. ہم تھوڑا آن لائن کرام مشاہد نظام کو لے جاتے ہیں پہلے ان کو زیارت کرانے کے بعد, کیونکہ یہ افتتاحی زیارت ہوگی. اس کے بعد ہم بزرگوں کو پہلے موقع دیں, علماء کرام کو, مشاہد نظام کو تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کریں. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ میرے مطلب لائن میں کھڑے رہے, پہلے بزرگوں کو آگے آنے کا موقع دیں. نوجوان ہیں آپ, آگے بزرگ لوگ زیادہ کھڑ نہیں سکتے, ان کو آگے آنے کا موقع دیں. وہ زیارت کریں گے درود پاک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دیکھیے ہم کو کیسے فیضان مصطفیٰ آتا ہے. 5-10 منٹ انشاءاللہ عزیز پہلے سادات کرام مشایخ نظام جو آئے ہوئے ہیں وہ زیارت کریں گے. پھر انشاءاللہ عزیز اس کے بعد تمام لوگوں کے زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے. کسی طرح کی کوئی گڑبڑی مت کیجیے. انشاءاللہ عزیز شام کے 6 بجے تک وقت ہے آپ لوگوں کے لیے. اطمینان سے زیارت کیجیے, دھکا دھکی مت کیجیے برائے کرم. یہ کوئی ولیمے کی دعوت نہیں ہے جس میں ہم لڑ جھگڑ کر آگے چلے جائیں. تبرک رکھا گیا ہے جو زیارت کے لیے ہے. تو انشاءاللہ عزیز تمام لوگ اطمینان سے زیارت کیجیے برائے کرم. کوئی شخص جلد بازی نہ کرے, دھکی نہ کرے. انشاءاللہ تمام لوگوں نے زیارت کا اہتمام کیا گیا, تمام لوگوں کے لیے برائے کرم کچھ دیر انتظار کیجیے. پورے پاک شاہ کی بہت مبارک ہے. حضرت گرانے کی رضاکاروں کی جانا لگا چپل جو لوگ چپل پہننے چپل باہر چھوڑ کے, چپل باہر چھوڑ کے اور برائے کرم ادھر سے مت آئیے. 2 منٹ ادھر سے آنا ہے, ادھر سے جانے کا راستہ, ادھر سے آئیے, ادھر سے آئیے, ادھر سے آئیے. یہ لوگ جانے کا ہے نا ادھر کا راستہ, یہی جانے کا راستہ. آپ ادھر سے آئیے, ادھر سے باہر نکلنے کا راستہ. آپ ادھر آنے کو آپ سے کسی کو آنے اور اپنے چپل باہر چھوڑ دیجیے. چپل باہر چھوڑ دیا. آپ کے پاس اس لیے ذکر کرا وہ آگا یاد ہے پورا شریف. 1 سیکنڈ آپ آئیے اندر ہی.
हज़रत क़िबला इसमें सरदारा हज़रत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन मुबारक हज़रत की क्या है उन्होंने तो सिर्फ लेडीज़ को कमरी मुबारक है जी 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 बाक्सी छः हज़रत बीवी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के मज़ार पाक का ये गिलाफ है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार शरीफ में की खाके शिफा है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है मज़ार शरीफ में जो है ये जो है ना मिट्टी की बनी हुई तस्वीर है करबला में जहाँ पे अपना सहना का जो दरख्त है उसके जो है जैतून से बनी हुई ये हज़रत अल्लाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन महमूद चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ से चिश्तिया सिलसिले का आगाज़ हुआ पाकिस्तान में हज़रत की जो है ना शायर चिश्त सैयदना वलीउद्दीन जिंदा शाह मदार 506 साल दुनिया में जिंदा थे। सिर्फ आपकी जो है मज़ार शरीफ को जो गिलाफ चढ़ाया जाता 5 हज़रात ऐसे हैं जो अंदर जाते हैं माने काबा के जैसा जो है आपकी मज़ार शरीफ है तो वहाँ का जो है ना मज़ार शरीफ का गिलाफ मुबारक है क्या कि नाम है ना वो इलाके के पास नहीं अपने उत्तर प्रदेश में मक्खनपुर शरीफ मक्खन ये तो मज़ारात शरीफ का जो है गिलाफ का दीवे अब हज़रत के पास जो है हज़रत खुतबे राइशूर का भी लेके रखना ताकि ज़रा कर सके बहुत अच्छा शेख अहमद सलीम मुझे हज़रत मोरा फरोज़ाबाद के चौक है और औलाद अफजल है वहाँ पे सानिया जमजम भी है और वहाँ पे जो है ना खाने काबा आया था आपके छोड़ो बोलो शैतान वहाँ से भाग जाता है आपके वालिद माजिद का भी है और आपका भी है सलाम
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार शरीफ के सामने बेगुनाह करें, दिल में दो पाक पेश करते हुए चले। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिलाफत मुबारक है, ये हजरत सैयद बीबी रज़ियल्लाहु की खिलाफत मुबारक है, ये हजरत ख्वाजा सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि की खिलाफत मुबारक है। ये हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती अब्बास खिलाफत मुबारक है। हजरत शेख अहमद सरीदी फारूक की खिलाफत मुबारक है। ये हजरत शेख शाह वली की खिलाफत मुबारक है। जल्दी चलिए भाई, जल्दी चलिए। मेरा नंबर बोलवा मेरा। जरा ऊपर आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। हाँ मौसम था। आओ जिलान में आगे। जिलान में आइए, आगे आइए। वाह जिलान भाई। अहमद भाई हाजी तो आप लिया जो वही था, देखो इधर जाहिद। पढ़ते चलो, वही पढ़ते जाओ।
भाई जल्दी आगे बढ़िए भाई जल्दी आगे बढ़िए भाई जल्दी आगे बढ़िए भाई जल्दी आगे बढ़िए भाई चलिए भाई जल्दी आगे बढ़िए चलिए चलिए भाई जल्दी आगे बढ़िए भाई पीछे जल्दी आगे बढ़िए जल्दी आगे बढ़ो हजरात गिरामी, अभी आप लोग सरजमीन रायचूर कर्नाटक में ये जो जियारत चलिए भाई जल्दी आगे बढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की से साल गुज़िश्ता जो है 48 इंच के जुल्फ़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारे पास तुर्की से गुजरात, गुजरात से हमारे पास आने तक हज़रत मदनी मियां क़िबला के खलीफे मुजाज़ है, तो ये 55 इंच के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बढ़ गए, देखिए पलट के आ रहे भी जुल्फ़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जुल्फ़ हैं, हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन जाता के जुल्फ़ मुबारक हैं, हज़रत पीराने पीर गौसे पाक जाता के जुल्फ़ और रीश मुबारक हैं। आप ये तबर्रुकात के अलावा काली कमली को देखेंगे, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की मुबारक का हिस्सा है। चलिए भाई आगे बढ़िए आप लोग आगे बढ़िए भाई इस्माइल अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ज़ियारत करा रहे हैं। आप लोग दुरूद पाक पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़िए तमाम है, चलिए छोड़ते जाइए आगे चलिए भाई आगे बढ़िए भाई दुरूद पाक पढ़ते जाइए, चलो भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़िए भाई चॉकलेट दे दिया हम आगे बढ़ो बस भाई और 1 मिनट गड़बड़ ना करो आगे बढ़ो इधर देखो बतौल बतौल बाजी जोर का वक्त बहुत करीब आ रहा है, तो जल्दी से आगे बढ़ो। मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ शाह तैयबा के नाम दो कदम
साथ साथ मेरे आका के नाम, दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम, दो कदम साथ नमाज का वक्त करीब हो रहा है, आते चलो आते चलो। सर नमाज पढ़ रहे कहते हैं, नमाज नहीं बाजी जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। ऐसा ऐसा बताओ। अरे बाबा जेंट्स अरे बाबा बाजी जल्दी जल्दी आगे बढ़िए बाजी। एवी टीवी पे छोड़ दे। जी जी कब छोड़ दे? कितने बजे? कल 9 बजे आज रात 9 बजे। टीवी पे भी यूट्यूब पे बाजी आगे बढ़िए बाजी। ये पूरे आप लोग युवा फाउंडेशन से क्या? वीडियो नक्कली होगा टीवी वाले करबला की मिट्टी की तस्वीर है वो, हाँ? करबला की मिट्टी की तस्वीर है ये। ये आपका पूरा ग्रुप है क्या? एक जगह नंबर रख लो। ऐड तो देखे होंगे ना? ऐड टीवी नहीं देखते, हमें 2 भी नहीं देखता। अच्छा कॉन्टैक्ट मजीद है ना? कंट्री सुननी है हमें हमें भी पक्की सुनिए से दिखने में तो नहीं दिख रहा, तो बस सुनने को कुछ बोल रहे हैं। क्या बोले? वीडियो नहीं लेना। मत बोले काबिल हो तो यो जी बोलो। हाँ बाजी, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं करे क्यों? वो व्हाट्सएप लिंक भेजता देखो उनके पास एक करके इनके पास। अरे क्या करना था वॉइस है? हाँ बोलो। क्या करना है इसमें? लिंक भेजते रहते हैं, मैं नंबर देना क्या करना है उसको? अभी अभी थोड़ा थोड़ा